حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ پر تب ایمان لائیں گے جب آپ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں۔ آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگے کوئی مردہ زندہ کر کے دکھائیں۔ آپ ان کو ایک قبر پر لے گئے اور قبر پر لے جا کر آپ نے مردے سے کہا تو اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان قبر میں سے اٹھا۔ اس کے بال سفید تھے مگر اس کا چہرہ جوانوں جیسا لگ رہا تھا۔ پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ ایک بیٹے کا تو کفار کے ساتھ حشر ہوا اور وہ ڈوب گیا تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا تجھے مرے ہوئے کتنا وقت گزر چکا؟ اس نے کہا 4000 سال ہو گئے ہیں۔ پھر پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ قبر میں کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا میں قبر میں تھا تو سخت سزا تھی، لیکن جب مجھے کہا گیا تو میں یوں سمجھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، تو قیامت کے خوف کی وجہ سے میرے تمام بال سفید ہو گئے ہیں۔ میں سمجھا کہ شاید مجھے قیامت کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن کی سختی بچوں کو بھی بوڑھا کر کے رکھ دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی موت کو یاد کرتے تو ان پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی، باوجود یہ کہ انہیں روح اللہ کا اعزاز حاصل تھا۔ پھر بھی ان کے دل میں اتنا خوف پیدا ہو جاتا کہ پسینے سے ان کی جگہ تر ہو جاتی۔ در حقیقت ان کا یہ پسینہ سرتاپا خون ہی تو تھا۔ جب روح اللہ کا یہ حال تھا تو بوقت مرگ ہمارا کیا حال ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا، دیکھا تو سب برباد ہوئے پڑے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا ہے، تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے کفر پر اللہ تعالیٰ کا کوڑا کیوں نہیں برس رہا کہ آج کا کرا اسلام دنیا میں کوئی نہیں، آج کرے کلمے والے کوئی نہیں۔ جس زمانے میں، جس وقت میں، ماضی میں، مستقبل میں، حال میں جب بھی یہ کلمہ والے حقیقت والا کلمہ سیکھ لیں گے تو اللہ کے عذاب کا کوڑا بڑی سے بڑی مادی طاقت پر برسے گا، چاہے وہ ایٹم کی طاقت ہو، چاہے وہ تلوار کی طاقت ہو، چاہے وہ حکومت کی طاقت ہو۔ اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا جب کلمے والے وجود میں آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہ سب اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آواز پر مردے زندہ ہوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں سے سوال۔ آپ نے ندا کی اے بستی والوں، جواب آیا لبیک اے اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا تمہارا گناہ کیا تھا؟ تمہیں کس سبب سے ہلاک کیا گیا؟ آواز آئی ہمارے 2 کام تھے جس کی وجہ سے ہم ہلاک ہوئے، ایک تو دنیا سے محبت تھی اور ایک طواغیت کے ساتھ صحبت تھی۔ آپ نے فرمایا طواغیت کے ساتھ صحبت کا کیا مطلب؟ آواز آئی برے لوگوں کا ساتھ دیتے تھے، بروں کی صحبت میں بیٹھے تھے۔ پھر پوچھا دنیا کی صحبت سے کیا مراد؟ دنیا سے محبت اس طرح تھی جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ جب دنیا آتی تھی تو خوش ہوتے تھے، جب دنیا ہاتھ سے نکل جاتی تھی تو غمگین ہو جاتے تھے۔ حلال حرام کا فرق کیے بغیر دنیا کماتے تھے اور جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر دنیا خرچ کرتے تھے۔ کمائی میں حلال و حرام کو نہیں دیکھتے تھے اور خرچ کرنے میں بھی ناجائز کو نہیں دیکھتے تھے۔ اس پر ہماری پکڑ ہوئی۔ آپ نے فرمایا پھر تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ آواز آئی رات کو ہم اپنے گھروں میں سوئے، لیکن جب صبح ہوئی تو ہم سب کے سب ہاویہ میں پہنچ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا ہاویہ، یہ ہاویہ کیا ہے؟ آواز آئی یہ سجین ہے۔ آپ نے فرمایا یہ سجین کیا ہے؟ آواز آئی اے اللہ کے نبی، سجین وہ قید خانہ ہے جس کا ایک ایک انگارہ 7ویں زمین کے برابر بڑا ہے۔
اور ہماری ارواح کو اس کے اندر دفن کر دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم ہی ایک بول رہے ہو، دوسرے کیوں نہیں بولتے؟ آواز آئی، اے اللہ کے نبی، تمام لوگوں کو آگ کی لگام میں چڑھی ہوئی ہے، وہ نہیں بول سکتے۔ میرے منہ میں لگام نہیں ہے، میں اس لیے بول رہا ہوں۔ فرمایا تو کیوں بچا ہوا ہے؟ کہنے لگا میں آویہ کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہوں اور میرے منہ پر لگام بھی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ تو رہتا تھا لیکن ان جیسے کام نہیں کرتا تھا۔ ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میں بھی پکڑا گیا۔ اب میں کنارے پر بیٹھا ہوں لیکن لگام نہیں چڑھی، پتہ نہیں نیچے گرتا ہوں یا اللہ اپنے کرم سے مجھے بچاتا ہے، مجھے اس کی خبر نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب موت کو یاد کرتے تو آپ کے جسم سے خون پھوٹ جاتا۔